آپ نے ہالی ووڈ کی سپر ہٹ فلم ریمبو 3 کے بارے میں ضرور سنا۔ اس سپر ہٹ فلم میں دکھایا گیا تھا کہ افغانستان سے روسی فوج کو نکالنے کے لیے کچھ امریکی فوجی اور افغان جہادی شانہ بشانہ میدان جنگ میں لڑتے ہیں۔ افغان جہادی اللہ اکبر کا نعرہ لگا اور جان ریمبو اپنی جان پر کھیل کر روسیوں کی بٹالین تباہ کرتا ہے۔ مشہور اداکار سلویسٹر اسٹیلون نے اس فلم میں جان ریمبو کا مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ امریکہ نے 1979 میں افغانستان میں رجیم چینج کے لیے جو چنگاری سلگائی تھی وہ آج ایک ایسی آگ بن چکی ہے جو پورے خطے کو جلا کر راکھ کر دی ہے۔ امریکہ شاید یہ بھول گیا تھا کہ روس اور برطانیہ کی طرح اسے بھی اس سرزمین پر ناکامی کے سوا کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ افغانستان گریو یارڈ آف امپائرز یعنی ریاستوں کا، سلطنتوں کا قبرستان ہے۔ جن افغان جہادیوں کو آج امریکہ اور مغربی ممالک دہشت گرد اور عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں، انہی عناصر نے در حقیقت واشنگٹن کی کوکھ سے ہی جنم لیا تھا۔ We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. امریکہ نے افغان جنگ پر $2 ٹریلین سے زیادہ کی رقم خرچ کی، لاکھوں لوگ مارے گئے، ہزاروں زخمی اور معذور ہوئے اور لاکھوں دربدر ہو گئے۔ کولڈ وار کے زمانے میں کمیونزم کے خلاف افغانستان میں امریکہ نے جو افغان ٹریپ بچھایا وہ بعد میں خود امریکہ اور اس کے حامیوں کے لیے ایک خطرناک شکنجہ بن گیا۔ آئیے سلطنتوں کا قبرستان کہلانے والے افغانستان میں رجیم چینج کی کوشش سے شروع ہونے والی امریکی کارستانیوں کی اصل کہانی کا گہرائی سے جائزہ لیں۔ سن 60 اور 70 کی دہائی میں امریکہ اور یورپی ملکوں کے آزاد منش نوجوانوں کے کچھ گروہ ہپیز کہلاتے تھے۔ یہ ہپیز جنسی لذت اور نشے کی تلاش میں ترکیہ، ایران، افغانستان اور انڈیا تک کا سفر کرتے ہیں۔ بہت سے ہپی نوجوان افغانستان میں ہی رک جایا کرتے کیونکہ وہاں ان کے یہ دونوں شوق بھرپور طریقے سے پورے ہوئے۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ اس زمانے میں افغانستان اتنا ماڈرن تھا کہ کابل میں اسکرٹ پہنے ہوئی افغان لڑکیاں اور مغربی لباس پہنے افغان نوجوان سڑکوں اور بازاروں میں گھومتے نظر آتے ہیں۔ یہ افغان بادشاہ ظاہر شاہ کا زمانہ تھا۔ ظاہر شاہ 1933 سے 1973 تک تقریباً 40 سال افغانستان کے بادشاہ تھے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ 1973 میں کنگ ظاہر شاہ علاج کی خاطر ملک سے باہر جاتے ہیں۔ ان کے چچا زاد بھائی اور برادر نسبتی داؤد خان ان کا تخت الٹ دیتے ہیں۔ داؤد خان حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل بھی تھے، اس لیے انہیں ظاہر شاہ کو معزول کرنے میں کچھ زیادہ مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ آسانی سے اقتدار پر قبضہ کرتے خود افغانستان کے صدر بن جاتے۔ داؤد خان کی صدارت 4 سال چلی، لیکن اپریل 1978 میں کمیونزم کی جانب جھکاؤ رکھنے والی جماعت PDPA سوویت یونین کی آشیرواد سے داؤد خان کا تختہ الٹ گیا، جبکہ داؤد خان سمیت ان کی فیملی کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ اس بغاوت کو سور انقلاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سور افغان کیلنڈر کے ایک مہینے کا نام ہے۔ سور انقلاب کے نتیجے میں نور محمد ترقئی افغان صدر بن جاتے ہیں۔ ایک طرف افغانستان اقتدار کی یہ کشمکش جاری تھی تو دوسری طرف دنیا کے کئی خطے اہم تبدیلیوں سے گزر رہے تھے۔ وہ عالمی طاقتوں کے درمیان سرد جنگ یعنی کولڈ وار کا زمانہ تھا۔ سوشلزم اور کیپٹلزم دنیا کے مختلف خطوں میں ایک دوسرے سے برسر پیکار تھے۔ ایران میں اسلامی انقلاب دستک دے رہا تھا اور مغربی طاقتوں کے قدم اکھڑ رہے تھے۔ ویتنام میں امریکہ اور اس کے مغربی حمایتی شکست کھا چکے تھے۔ انڈو چائنا کے بعد افغانستان میں بھی کمیونزم طاقت پکڑ رہا تھا جسے سوویت یونین کی حمایت حاصل تھی۔ ادھر واشنگٹن نے اس ساری پیش رفت کو اپنی شکست کے طور پر دیکھا اور ساتھ ہی نئی منصوبہ بندی شروع کی۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب سوویت یونین نے 1979 میں افغانستان پر حملہ کیا تو اس کے بعد امریکہ اس جنگ میں شامل ہوا، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہی امریکہ نے اپنی خفیہ ایجنسی CIA کے ذریعے افغانستان میں مداخلت شروع کر دی۔ صدر نور محمد اقتدار سنبھالتے ہی سوشلزم سمیت ماڈرن پالیسیز کا نفاذ شروع کر دیا، لیکن اس پر افغانستان کے مذہبی حلقے ان کے خلاف تھے اور بعض جگہوں پر ان کے خلاف مظاہرے بھی شروع ہوتے ہیں۔ یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب امریکہ افغانستان میں رجیم چینج کے لیے CIA کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ صدر نور محمد ترقئی کی حکومت کو سوویت یونین کی کمیونسٹ حکومت کی سپورٹ حاصل ہے، لہٰذا امریکہ اس حکومت کے خلاف افغان مذہبی حلقوں کو اکسانا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ بغاوت پر آمادہ ہوتا ہے۔ امریکی صدر جمی کارٹر دسمبر 1979 میں سوویت یونین کے افغانستان پر حملے سے 6 ماہ قبل 3 جولائی 1979 کو ایک خفیہ حکم نامہ جاری کرتے ہیں
जिसे प्रेसिडेंशियल फाइंडिंग कहा जाता है। उस हुक्मनामे के तहत CIA को इजाजत दी जाती है कि वो अफगानिस्तान की सोवियत नवाज कम्युनिस्ट हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले बागियों को इमदाद फराहम करे। उस मकसद के लिए इब्तदाई तौर पर CIA को $6,95,000 की फंडिंग फराहम की जाती है। अक्टूबर 1979 में सदर नूर मोहम्मद तरकई का तख्ता भी उलट दिया गया और वजीर खारजा हफीजुल्लाह अमीन उन्हें रास्ते से हटाकर खुद ये कांटों भरा ताज सर पर पहन लिया। हफीजुल्लाह अमीन अमेरिका पलट थे, इसलिए उनका झुकाव सोवियत यूनियन के बजाय अमेरिका की तरफ था। सोवियत हुकूमत इस पर तशवीश में मुब्तला होता था। उन्हें यह बात हजम नहीं हुई थी कि हफीजुल्लाह अमीन ने सोवियत हिमायत याफ्ता सोशलिस्ट रहनुमा नूर मोहम्मद तरकई को कत्ल करवाकर इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन को यह इत्तलात भी मिल रही थी कि सदर हफीजुल्लाह अमीन अमेरिका के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने की खिचड़ी पका रहे हैं और यह इत्तलात बेबुनियाद नहीं थी। दिसंबर 1979 में सोवियत खुफिया एजेंसी KGB के सरबराह अपने हेडक्वार्टर को एक नोट भेजते जिसमें कहा गया था कि अफगान सदर हफीजुल्लाह अमीन अमेरिका से गठजोड़ हमसे छुपा रहे। आखिरकार 24 दिसंबर 1979 को सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में अपनी फौजें दाखिल कर देता है। रूसी फौज काबुल में सदारती महल पर धावा बोलती और सदर अमीनुल्लाह हफीज को कत्ल कर दिया जाता है। Massive Soviet military forces have invaded the small, non-aligned, sovereign nation of Afghanistan. दिसंबर 1979 से फरवरी 1989 तक अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन का कंट्रोल रहता है। उस दौरान अमेरिका पाकिस्तान का कंधा इस्तेमाल करते हुए मुजाहिदीन के जरिए सोवियत यूनियन के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ता है, जिसके बाद सोवियत यूनियन की फौजों को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ता है। उस खूनी तारीख पर तुर्किया की खबरसां एजेंसी TRT ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अमेरिका ने अफगान मुजाहिदीन को मुसल्ला किया ताकि वो सोवियत यूनियन की हिमायत याफ्ता सदर नूर मोहम्मद की कम्युनिस्ट हुकूमत का तख्ता उलट सके। अमेरिकी CIA ने अफगान जंगजुओं को खुफिया तौर पर अरबों डॉलर्स की इमदाद दी, हथियार और तरबियत फराहम की, जिसके नतीजे में 1989 में सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान से इनखला हुआ। तहम अमेरिकी मदाखलत से अफगानिस्तान में खाना जंगी शुरू हुई जो 1989 से 1996 तक जोरों पर रही। तालिबान और अलकायदा ने अफगानिस्तान में अपने कदम जमाए, यहां तक कि सन 2001 अमेरिका को खुद अफगानिस्तान में अपनी फौजें उतारना पड़ी। The United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. लेकिन उस अमेरिकी मदाखलत के बावजूद अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं होता, बल्कि इंतशार मजीद बढ़ जाता है। अमेरिका ने अफगान जंग के हवाले से जो बयानिया बनाया, जो दावे किए, वो सच साबित नहीं हुए। Pentagon realized very early on that there was going to be no easy way out of this war. It's as blunt as can be. We didn't know what we were doing, said now retired Lieutenant General Douglas Lu. फिर 2021 में अमेरिका अचानक अफगानिस्तान से अपनी फौजें वापस बुला लेता है। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के तखमीने के मुताबिक 2001 से 2021 तक अमेरिका की छेड़ी हुई उस अफगान जंग में 2,41,000 अफराद लुक़्मे अजर। उस तबाहकुन जंग की वजह से ज्यादातर आम शहरी भूख, बीमारी और मोहलिक जख्मों की वजह से हलाक हुए। अमेरिका खुद तो अफगानिस्तान से निकल गया, लेकिन वो अपने पीछे शिद्दत पसंदी, अदम इस्तेहकाम और इंतशार की ऐसी चिंगारियां छोड़ गया जो आज तक पूरे खित्ते में तबाही फैलाने का बाइस बन गया।